السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مس فاطمہ فرام ریئل اسکالرس کالج واکنٹ۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا اردو کی غزل پڑھیں گے، خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2، آج جو آپ کا ریڈیوسڈ سلیبس ہے اس کے مطابق۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ کے جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں انہیں سے ہم یہ والا کمپلیٹ اس کی جو تشریح ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے، اور اس کی ایکسرسائز بھی آپ کے نوٹس سے ہی کر رہے ہیں۔ تو نوٹس کا پیج نمبر ہے 67۔ غزل کا سب سے پہلا شعر ہے: قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ دستور کہتے ہیں رواج کو۔ شاعر غزل کے اس مطلع میں، کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اس لیے ہم اسے مطلع کہیں گے، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اردو شاعری کا محبوب بے انتہا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ دل اور ظالم بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے عاشق کو مختلف آزمائشوں اور امتحانات میں ڈال کے اسے آزماتا رہتا ہے، اور اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اس کا پسندیدہ کھیل ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ معشوقوں کا رویہ عاشقوں کے ساتھ ظالمانہ ہی رہا ہے، لیکن اے محبوب، تم نے تو ظلم و ستم کے نئے دستور اور طریقے ایجاد کر لیے ہیں، اور ظلم کی آخری حد کسی کو جان سے مار دینا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پہلے بھی عاشق اپنے محبوب کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے، اس کے ظلم و ستم پر آہ تک نہیں نکالتے تھے، لیکن کوئی محبوب اتنا سنگ دل اور ظالم نہیں تھا کہ عاشق کی جان لینے پر تیار ہو جائے۔ لیکن اے محبوب، تم نے تو ظلم کی حدوں کو پار کر دیا ہے۔ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ستم کی رسمیں تھیں لیکن نہ تھیں تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ دوسرا شعر ہے: رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ شاعر کہتا ہے، شاعر یعنی اس شعر میں خواجہ میر درد اپنے محبوب کے حسن و جمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب اپنے روشن اور حسین چہرے کے ساتھ محفل میں آیا تو تمام روشن چیزیں اس کے آگے ماند پڑ گئیں۔ یعنی وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ بالکل روشن تھا، اور تمام چیزیں اس کی حسن کی روشنی کے آگے ماند پڑ گئیں۔ تو اسی طرح شاعر حضرات محبوب کے روشن چہرے کو کبھی چاند کہتے ہیں اور کبھی شمع کہتے ہیں، اور چاند اور شمع اور سورج تک محبوب کے حسن و جمال کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تیسرا شعر ہے: ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ محبوب میری غیر موجودگی میں محفل میں میرا ہی تذکرہ کر رہا تھا، مگر جیسے ہی میں محفل میں پہنچا تو فوراً اپنی بات بدل دی اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ بات نہیں زیر بحث تھی۔ اور اس شعر میں شاعر عشق مجازی کے معاملات کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کر رہا ہے، اور محبوب بھی عاشق پر بظاہر توجہ نہیں دیتا اور اس کے سامنے انجان بنا رہتا ہے، اس کے ساتھ بے رخی کا انداز اپناتا ہے۔ تو دوسری طرف عاشق کو بھی یہی گمان رہتا ہے کہ محبوب اس کے جذبہ عشق کی قدر ضرور کرے گا، اور اسی آس پر وہ محبوب کے در پر بار بار آتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا شعر: باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کبھی مقدور نہ تھا۔ مقدور کہتے ہیں طاقت کو۔ شاعر خواجہ میر درد اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اور واقع معراج کی تلمیح استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی نورانی مخلوق پروں سے پرواز کر سکتے ہیں، آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نسل آدم علیہ السلام سے تھے، تو اللہ نے ان کو رتبہ اور برتری عطا کی۔ تمام مخلوقات میں سے آدم کی نسل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، ان کو یہ شرف ملا کہ وہ اس مقام پر بھی گئے جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں سدرۃ المنتہا مراد ہے، جہاں معراج کی شب پہنچنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا
کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس کے بعد 5واں شعر، پرورش غم کی تیرے یادیں تو کی، دیکھا کوئی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ ناسور کہتے ہیں ایسے زخم کو جو ہمیشہ رستہ رہے اور بالکل ٹھیک نہ ہو۔ تو یہاں پہ شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ شاعر کو محبوب سے واحد ملنے والا تحفہ عشق کے غم ہوتے ہیں، یعنی ان غموں کو شاعر بے حد عزیز رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، مجھے جو غم ملے میں نے انہیں بھی سینے سے لگا لیا اور ان کی پرورش شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے ناسور بن گئے۔ جب معمولی زخم کا علاج نہ کیا جائے تو وہ خراب ہو کر اور پھیل کر ناسور بن جاتا ہے اور ناسور جان لیوا ہوتا ہے۔ یہاں شاعر محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، مجھے تمہارے نامناسب رویے سے جو تکلیف پہنچی ہے، ہر ظلم نے سینے اور دل میں ایک زخم گڑ دیا ہے، اور پھر یہ سینے کے زخم بڑھتے بڑھتے ناسور بن گئے، اور میں نے محبوب کے غموں کو بھی محبت سے پالنا شروع کر دیا، کیونکہ محبوب کی نظر کرم تو عاشق کا مقدر ہی نہیں ہوتی۔ جب تک عاشق زندہ رہتا ہے، محبوب کی طرف سے ملنے والے غموں کو سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ آگے ہے 6واں شعر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محتسب آج میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں محتسب کا لفظ قاضی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قاضی یعنی حساب کتاب کرنے والا، جو شرابیوں پر شراب پینے کی پابندی لگاتا ہے اور ان کے لیے سزائیں مقرر کرتا ہے۔ یہاں شاعر اسی محتسب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج تو تم نے شراب خانے میں آ کر شراب پر پابندی لگا کر عاشقوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ سزائیں اور پابندیاں تو مجرموں پر لگائی جاتی ہیں، دنیا بھی عاشقوں پر ظلم و ستم میں پیچھے نہیں رہتی۔ تو ایسے میں وہ اپنے غموں کو غلط کرنے یعنی ختم کرنے کے لیے شراب خانے میں آ جاتے ہیں۔ آج اے محتسب، تم نے دیکھ لیا کہ ان کے دل زخموں سے چور چور تھے، اور مزید یہ کہ تمہارے ہاتھوں ان پر ظلم ہوا، اور تمہارا دل تو پتھر ہے جو ان کے دکھ درد محسوس نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح آخری شعر یعنی اس غزل کا مقطع، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ شاعر کہتا ہے، اس شعر میں شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور درد شاعر کا تخلص بھی ہے، اور درد دکھ اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے محبوب، میں صرف تمہارے دیدار کے لیے تمہارے در پر آ جاتا ہوں۔ عاشق کو اور کوئی تمنا نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب اس پر کبھی مہربان نہیں ہوتا۔ تو عاشق تو صرف محبوب کے دیدار ہی سے نظروں کی پیاس بجھا لیتا ہے اور اپنے دکھی دل کو تسلی دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں، اور سب سے پہلا سوال اس غزل کا، درد کے محبوب سے پہلے محفل میں کیا دستور نہیں تھا؟ محبوب اپنے عاشقوں پر ہمیشہ سے ظلم و ستم کر رہے تھے، لیکن درد کے خیال میں ان کا محبوب سب سے سنگ دل اور ظالم ہے، اور اس پہلے محبوب عاشقوں کی جان نہیں لیتے تھے، لیکن درد کا محبوب تو عاشق کے قتل پر بھی آمادہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہے کہ شمع کے منہ پر نور نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تو شمع کے منہ پر نور نہ ہونے کی وجہ محبوب کا اپنے روشن اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ محفل میں آنا تھا کہ شمع کی روشنی اس کے آگے ماند پڑ گئی تھی۔ خیر یہ مذکور نہ تھا۔ تیسرا کویسچن ہے، خیر یہ مذکور نہ تھا، یہ کس نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ تو یہاں پہ عاشق جب محبوب کی محفل میں آیا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی غیر موجودگی میں محبوب اس کا ذکر کر رہا تھا، لیکن عاشق کے پوچھنے پر انجان بن گیا اور عاشق سے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تمہارا ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ آگے کویسچن نمبر 4، چوتھے شعر میں کون سی تلمیح استعمال کی گئی ہے؟
تلمی ایسی بات جو شاعر تلمی کہتے ہیں کہ ایسے چھوٹے سے لفظ کو جس کے پیچھے ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ موجود ہو یا جڑا ہوا ہو، تو اس شعر میں جو تلمی استعمال کی گئی ہے وہ واقعہ معراج کے بارے میں ہے۔ یعنی شاعر نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو واقعہ معراج پیش آیا اس کے بارے میں ایک شعر استعمال کیا ہے اپنی غزل میں۔ تو یہاں پہ کویسچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چوتھے شعر میں کون سی تلمی استعمال ہوئی ہے، تو یہاں پہ واقعہ معراج کی تلمی استعمال ہوئی ہے۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، اور فرشتوں کو بھی جہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، انسانیت کو اللہ نے شرف بخشا اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو فضیلت دی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی فضیلت بخشی ہے اس دنیا میں وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5، شاعر نے غموں کی پرورش کیسے کی؟ شاعر کو محبوب سے غم تحفے میں ملتے ہیں اور وہ اس قیمتی سرمایے کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، اور شاعر نے محبوب کے غموں کو بھی پیار سے پالنا شروع کر دیا اور سینے کے زخم بڑھتے بڑھتے ناسور بن گئے، تو زخم بڑھ کر ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 6، مے خانے میں کس کے ہاتھوں دل شیشے کی طرح چور ہو گئے؟ مے خانے میں عاشق جو محبوب کے ستائے ہوئے اور زمانے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اپنے غم غلط کرنے جاتے ہیں اور شراب ان کے دکھوں کی تڑپ کو کم کرتی ہے، لیکن محتسب نے شراب خانے میں آ کر شراب پر پابندی لگا کر ان کے دلوں کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 7، درد محبوب کی محفل میں کس لیے جاتا ہے؟ درد محبوب کی محفل میں صرف محبوب کے دیدار کے لیے جاتا ہے اور اسے کسی لالچ اور کسی خواہش کے پورا ہونے کا یقین نہیں۔ محبوب کبھی اس پر نظر کرم نہیں کرے گا، اس لیے وہ دیدار سے ہی اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی اس ایکسرسائز میں ایک کویسچن آیا ہے کہ کنایہ قریب اور کنایہ بعید میں مثالوں کی مدد سے فرق واضح کریں۔ تو کنایہ قریب، کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کرنے کو کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی بات۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں ایسے کلمے کو کنایہ کہتے ہیں جس کے مجازی معنی کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، یعنی کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ کنایہ قریب کنایہ کے اقسام میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسی صفت لائی جائے، کوئی ایسی خوبی بیان کی جائے جس کی طرف انسان کا ذہن فوراً موصوف کی جانب منتقل ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ موصوف جس شخص کی صفت بیان کی جائے یا جس کسی کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی کی صفت بیان کی جائے تو فوراً اگر بات سمجھ میں آ جائے یا کسی بھی موصوف کا تصور ذہن میں آ جائے تو انسان کو اس کے حقیقی معنی سے مجازی معنوں تک پہنچنے کے لیے زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، تو اسے ہم کنایہ قریب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسرا کنایہ بعید کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ کنایہ بعید سے مراد وہ کنایہ ہے جو جلد سمجھ میں نہ آئے، یعنی ایسی چھپی ہوئی بات جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ غور و فکر کرنا پڑے۔ اس میں کئی صفات لائی جاتی ہیں جس کی مدد سے موصوف تک ذہن منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کچھ واسطوں سے گزر کر ہمیں کلام کا اصل مدعا سمجھ میں آتا ہے، یعنی اس پر کافی زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کنایہ میں کیا بات کی گئی یا کس کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اسے ہم کنایہ بعید کہیں۔